نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله المولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك أجمعين حمد و صلاة کے بعد شعبان المعظم کا مہینہ کچھ ہی دنوں میں مکمل ہونے والا ہے، ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اسلامی سال کا نواں اور نہایت ہی بابرکت مہینہ ماہ رمضان المبارک جلوہ افروز ہوگا۔ آج شعبان المعظم کی 17 تاریخ ہے، 17 شعبان المعظم 1444 ہجری بمطابق 10 مارچ 2023۔ آج کے جمعے انشاءاللہ رمضان المبارک کی اہمیت اور فضیلت پر میں چند باتیں عرض کروں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تبارک و تعالی کا کلام، اللہ کی آخری کتاب جو حضور علیہ السلام پر نازل ہوئی، اس قرآن میں اللہ تعالی نے خاص طور پر رمضان المبارک کا ذکر فرمایا۔ آپ کے سامنے پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کا ایک چھوٹا سا حصہ میں نے تلاوت کیا، جس میں رمضان کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ارشاد باری تعالی ہوا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اترا، ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، وبینات من الہدی والفرقان، اور رہنمائی اور فیصلے کی روشن باتیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو تم میں سے جو کوئی پائے یہ مہینہ تو ضرور اس کے روزے رکھے۔ رمضان المبارک کی اہمیت پتہ چلی کہ اللہ تعالی رمضان کا تعارف، انٹروڈکشن خود کروا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں، اپنی کتاب میں رمضان المبارک کا ذکر فرما کر اس کی اہمیت اور فضیلت سنا رہا ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ، اس کی عظمت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام قرآن اس رمضان میں اتارا۔ سال کے 12 مہینوں میں سے یہ 9واں مہینہ رمضان اتنا معزز اور محترم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارنے کے لیے جو مہینہ منتخب فرمایا وہ رمضان ہے۔ رمضان عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ بنا ہے رمض، را میم ضاد، اس کا معنی آتا ہے جلانا۔ چونکہ یہ رمضان کا مہینہ
گناہ گاروں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا گیا۔ اس کا ایک معنی آتا ہے گرم زمین سے پاؤں کا جلنا۔ تو رمضان میں روزے فرض کیے گئے، بندہ روزہ رکھتا ہے، مسلمان روزے رکھتے ہیں، تو روزے کی وجہ سے اس کا نفس وہ تکلیف محسوس کرتا ہے، وہ جلتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا گیا۔ رمضان المبارک کے مشہور جو واقعات ہیں، رمضان مبارک میں جو کام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے ہوئے ہیں وہ میں عرض کرتا ہوں۔ یاد رکھیے جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو دنیا میں ایک تبدیلی، کچھ چینجنگ محسوس ہوتی ہے مسلمانوں میں۔ یہ رمضان کی برکت ہے، نیکی کرنے کا جذبہ، عبادت کا جذبہ، اللہ کا خوف، یہ ساری چیزیں بندے میں رمضان کا مہینہ شروع ہوتے ہی دیکھی جاتی ہیں۔ گناہوں سے بچنے کا جذبہ، حرام سے دور رہنے کی کوشش، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کا جذبہ ایک رمضان میں الگ ہی نظر آتا ہے۔ رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ مفہوم، یہ باتیں حضور کی احادیث میں بیان ہوئی۔ پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ رمضان اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قرآن مجید کے علاوہ جو دوسری کتابیں اتاری ہیں جیسے توریت، زبور، انجیل، کمال یہ ہے کہ رمضان اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے، اللہ کی کتابوں سے ایسا تعلق رکھتا ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ یہ دوسری آسمانی کتابیں بھی رمضان میں ہی نازل ہوئی ہیں۔ وہ کیسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن پر مختلف صحیفے اترے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کی 3 تاریخ، 3 رمضان المبارک کو ابراہیم علیہ السلام پر صحیفے اتارے۔ 6 رمضان المبارک توریت نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر۔ 13 رمضان المبارک کی 13 تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، اور 18 رمضان المبارک 18 رمضان داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، اور 27 رمضان المبارک کو قرآن اترا۔ تو کیا پتہ چلا؟ رمضان کو ایک خاص تعلق ہے اللہ کے کلام سے۔ رمضان المبارک کی عظمت اور برکت کی ایک وجہ یہ کہ اس میں قرآن اللہ کا کلام اترا، اور قرآن کو عظمت رمضان سے حاصل کہ قرآن رمضان میں اترا۔ دونوں کا باہمی تعلق دیکھیے، رمضان اور قرآن دونوں ساتھ ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں رمضان میں قرآن کتنا پڑھا جاتا ہے، کتنی تلاوت ہوتی ہے قرآن کی، اور پھر خاص طور پر ماہ رمضان میں تراویح کی صورت میں روزانہ 20 رکعات میں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، تلاوت ہوتا ہے، سنا جاتا ہے، ختم قرآن ہوتا ہے، یہ قرآن اور رمضان کا آپس میں رشتہ اور تعلق ہے میرے بھائی۔ اس کے علاوہ رمضان میں اور بھی واقعات ہوئے۔ رمضان کی 17 تاریخ غزوہ بدر کا واقعہ یاد دلاتا ہے۔ 17 رمضان کو ہی مکۃ المکرمہ فتح ہوا۔ 3 رمضان المبارک بطول زہرا خاتون جنت کا وصال، انتقال کا دن۔ حضرت خدیجہ کا انتقال رمضان میں ہوا، حضرت عائشہ کا دن بھی رمضان میں، ان کا بھی انتقال رمضان میں ہوا۔ مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 21 رمضان مبارک آپ کی شہادت۔
پھر رمضان کی آخری 5 طاق راتیں، اس میں شب قدر کا ہونا، یہ بہت سارے واقعات ہیں رمضان کے۔ رمضان، را میم ضاد الف نون، یہ 5 حروف ہیں رمضان کے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ان 5 حروف کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ رمضان میں را سے مراد رضوان خدا، اللہ کی رضا ہے۔ رمضان میں جو دوسرا حرف ہے میم، اس سے مراد ہے اللہ کی محبت۔ رمضان میں تیسرا حرف ضاد، اس سے مراد ہے اللہ کی ضمانت۔ بندہ اللہ کے لیے جب روزے رکھتا ہے نا، اور اللہ کے لیے رمضان میں عبادت کرتا ہے، تو اللہ کی ضمانت اسے مل جاتی ہے۔ کس کی؟ خوشخبری ملتی ہے، بشارت ملتی ہے، ضمانت ملتی ہے مغفرت کی۔ الف، الف سے مراد الفت خدا، نون سے مراد نور خدا۔ تو گویا رمضان اتنی ساری برکتیں لے کر آتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جنہیں اس بار پھر رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ رمضان جب شروع ہوتا ہے تو کچھ تبدیلیاں ہوتی ہیں، دنیا میں ہی نہیں، آسمانوں پر بھی ہوتی ہیں، جنت میں بھی ہوتی ہے۔ حدیث شریف سنیے، میرے آقا نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء، رمضان شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے، آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ وفی روایت فتحت ابواب الجنہ، دوسری روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کلوز ہو جاتے ہیں رمضان میں جہنم کے دروازے۔ وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، جکڑ دیا جاتا ہے۔ وفتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ ہے رمضان کا مقام اور مرتبہ، رحمت، جنت، آسمان کے دروازے کھلے پورے مہینے، شیطان قید ہو گئے، بند ہو گئے، گناہوں کا زور، گناہوں کا جوش کم ہو گیا۔ یہ رمضان کی برکت ہے، گناہ کا خیال کم آتا ہے اب بندے کو۔ اس میں روزے کا بھی عمل دخل ہے، روزے کی وجہ سے بھی ایسا ہوتا ہے۔ شیطان جو انسان کا دشمن ہے، جو انسان سے برائی کراتا ہے، گناہ کراتا ہے، غلط کام کراتا ہے، اللہ اسے قید کر دیتا ہے، بند کر دیتا ہے۔ پورے مہینے شیطان دنیا میں نہیں ہوتا، دنیا شیطان سے خالی ہوتی ہے رمضان میں۔ پھر ایک سوال پیدا ہوا، شیطان جب قید ہو جاتا ہے، کچھ لوگ پھر بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ پھر بھی ناجائز و حرام کام میں مصروف ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، پہلے تو آپ یہ سمجھیے، انسان کے دشمن 2 ہیں، ایک ہے خارجی شیطان، ایک ہے داخلی شیطان۔ یہ جو باہر والا شیطان ہے یہ تو ہو گیا بند، اور ایک شیطان انسان کے اندر ہے، یہ تو نہیں بند ہوا نا، یہ تو آزاد ہے۔ انسان کو گناہ جو کراتا ہے مانا کہ شیطان کراتا ہے، وہ تو ہو گیا بند رمضان میں، پھر کون سا شیطان گناہ کراتا ہے؟ پھر اندر والا شیطان ہوتا ہے انسان کے ساتھ، داخلی شیطان، اندر والا شیطان، پھر وہ گناہ کراتا ہے۔ آپ نے کبھی سوچا شیطان بننے سے پہلے کیا تھا؟ جنتی تھا نا، جنت میں رہتا تھا، تو اس کو کس نے شیطان بنایا؟ شیطان کو شیطان بنانے والا کون ہے؟ شیطان کو شیطان بنانے والا اس کا نفس تھا، شیطان کو شیطان اس کے نفس امارہ نے بنایا۔ تو ہمارے اندر ایک نفس ہے، اگر ہم نے اس کی اصلاح نہیں کی تو وہ شیطان سے بڑا دشمن ہے۔ تو رمضان میں بندہ گناہ کرتا ہے، اپنے نفس کی وجہ سے کرتا ہے،
جو اندر والا شیطان ہے وہ آزاد ہے، باہر والا شیطان بند ہے رمضان میں، تو اس لیے گناہ ہو رہے ہوتے ہیں بعض جگہ رمضان میں۔ اور دوسری وجہ بات یہ ہے 11 مہینے شیطان نے ایسی پریکٹس کرا دی اس کو گناہ کرنے کی، 11 مہینے شیطان نے اتنے گناہ کرائے، وہ 11 مہینے کا اثر ایک مہینے میں، ایک دن 2 دن میں تو نہیں جائے گا نا، وہ اثر تو ہو گیا نا اندر اس کے گناہوں کا۔ تو 11 مہینے جو شیطان اپنا کام کرتا رہا ہے اس کا اثر کسی نہ کسی صورت ظاہر ہو جاتا ہے، سمجھے میرے بھائی؟ اس لیے بندہ رمضان میں گناہ کرتا ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جس میں جنت کو بھی سجایا جاتا ہے، ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا ان الجنت تزخرف لرمضان من رأس الحول الى حول قابل، بے شک جنت کو ابتدائے سال سے آئندہ سال تک رمضان کے لیے سجایا جاتا ہے، اور جب رمضان شروع ہوتا ہے تو جنت سج چکی ہوتی ہے، ڈیکوریٹ ہو چکی ہوتی ہے، یعنی صرف رمضان کی وجہ سے جنت کو سجایا گیا پورے سال۔ فرمایا اذا کان اول یوم من رمضان، جب پہلا دن آتا ہے رمضان کا پہلا دن جب آتا ہے، حبت ریح تحت العرش من ورق الجنت علی الحور العین فیقلن یا رب اجعل لنا من عبادک ازواجا تقر بهم اعیننا وتقر اعینهم بنا، او کما قال۔ رمضان کا پہلا دن آتا ہے تو جنت کے پتوں کے نیچے، عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے، اور وہ ہوا بڑی آنکھوں والی حوروں کے اوپر سے گزرتی ہے۔ جنتی حوروں پر سے یہ ہوا جب گزرتی ہے تو وہ جنتی حوریں کہتی ہیں اے رب ذوالجلال، اے مالک و مولا، اپنے بندوں سے ہمارے لیے شوہر بنا جن سے ہماری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں اور ان کی آنکھیں ہم سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ ماہ رمضان مبارک کی فضیلت، اس کی برکت، اللہ اکبر۔ حضور نے ارشاد فرمایا نادى مناد من السماء كل ليلة، رمضان المبارک کی ہر رات، ہر شب آسمان سے اعلان کیا جاتا ہے، فجر تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے، اے خیر کے طلبگار، اے خیر مانگنے والے، خیر کا سوال کرنے والے، تو خیر مانگ، اور تو خیر مانگ، اللہ خیر دے گا، اور تو خوش ہو جا۔ تو لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رمضان میں بھی باز نہیں آتے برائیوں سے، گناہوں سے، تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اے برائی کے طلبگار، اے برائی چاہنے والے، برائی کا ارادہ کرنے والے، غلط کام کرنے والے، باز آ جا، چھوڑ دے یہ کام۔ اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کوئی بخشش کا طلبگار۔ ابھی 15 رمضان آئی تھی، نصف شعبان المعظم، پوری رات یہی اعلان ہوا تھا، ہے کوئی بخشش کا طلبگار، ہے کوئی معافی کا طلبگار، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار۔ وہ گئی، ایک رات آئی تھی، چلی گئی۔ رمضان کی خصوصیت یہ ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات اللہ کی طرف سے بخشش کی جاتی ہے، اور اعلانات ہوتے ہیں مانگ لو، مجھ سے مانگ لو مغفرت، مجھ سے مانگ لو بخشش، میں مغفرت کرنے والا، میں تمہیں معاف کرنے والا۔ ہے کوئی سوال کرنے والا؟ پورے رمضان ہر رات یہی اعلانات ہوتے ہیں، بخشے جاتے ہیں لوگ، رزق دیا جاتا ہے، دعائیں قبول کی جاتی ہیں، بلائیں ٹالی جاتی ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان کی خصوصیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک کی ہر رات، رمضان المبارک کی ہر رات 60,000 لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور جتنے لوگ رمضان میں بخشے جاتے ہیں
اتنے لوگ پھر رمضان کی آخری رات میں بخشے جاتے ہیں، اتنے لوگوں کو معاف کیا جاتا ہے رمضان شریف میں۔ ارشاد فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، رمضان کی ہر رات اعلان ہوتا ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، اس کا سوال پورا کیا جائے۔ اور فرمایا حضور نے، یغفر لامتہ فی آخر لیلۃ فی رمضان، رمضان کی آخری رات میں میری امت کی بخشش کی جاتی ہے، میری امت معاف کر دی جاتی ہے۔ تو وہ سوال کیا حضور سے، یہ شب قدر ہے، یہ رات کون سی ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا، میرے غلاموں، جب کام کرنے والا اپنے کام پورا کر لے نا، مزدور اپنا کام پورا کر لے تو اس کی اجرت دے دی جاتی ہے، اس کے کام کے پیسے اسے دے دیے جاتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ تو بس پھر جب رمضان میں مسلمان اپنا کام پورا کر لیں جو اللہ نے اس کے ذمے لگائے ہیں، جب اس کا کام پورا ہو جائے گا تو اللہ بھی اس کی مغفرت فرما دے گا۔ ہاں، جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن رمضان کی قدر نہیں کی، غفلت میں گزار دیا مہینہ، تو ایسے کے لیے بھی بڑی سخت وعید ہے۔ ایک دن ایسا ہوا، حضور کے صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر تھے، حضور نے فرمایا احضر المنبر، میرے صحابہ میرے قریب ہو جاؤ، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ حضور ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا، حضور نے فرمایا آمین۔ ممبر کی دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، آمین۔ تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ جب حضور ممبر سے نیچے آئے، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عجیب بات ہے، آج ہم نے آپ سے خطبے میں ایسے کلمات سنے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنے۔ آپ نے 3 دفعہ آمین فرمایا، کیا بات ہے؟ تو حضور نے فرمایا، جبرائیل آئے تھے ابھی میرے پاس، اور جبرائیل نے میرے پاس حاضر ہو کر یہ کہا، من ادرک رمضان فلم یغفر لہ قلت آمین۔ جبرائیل میرے پاس آئے، جبرائیل نے میرے پاس آ کر کہا، یا رسول اللہ، وہ آدمی برباد اور ہلاک ہو جائے جسے رمضان کا مہینہ ملا اور پھر بھی نہیں بخشا گیا، رمضان کا مہینہ ملا پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوئی۔ تو میں نے کہا آمین۔ حضور آمین کہہ دیں تو وہ بچے گا کوئی؟ حضور کس کی بربادی اور ہلاکت پر آمین کہہ دیں تو وہ بچے گا؟ کیا مطلب؟ رمضان آیا مغفرت نہیں ہوئی؟ بھائی رمضان آیا تو مغفرت والے کام کرتا، روزے رکھتا، توبہ کرتا، استغفار کرتا، گناہ چھوڑتا، لیکن کچھ بھی نہیں کیا، تو جبرائیل امین بد دعا کر رہے ہیں اس کے لیے۔ دوسرا بد نصیب، حضور نے فرمایا، جب میں ممبر کی دوسری سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا، من ذکرت عندہ فلم یصلی علیک قلت آمین۔ جبرائیل نے بد دعا دی، یا رسول اللہ، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے وہ منہ بند کر کے بیٹھا رہے، حضور کا نام لیا جا رہا ہے، ادھر سوچ رہا ہے، ادھر گھوم رہا ہے، ادھر پھر رہا ہے، حضور کا نام لیا جا رہا ہے، یا رسول اللہ، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے وہ بھی برباد ہو جائے۔ درود شریف پڑھیے اونچی آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فرمایا جب میں ممبر کی تیسری سیڑھی پہ چڑھا، میں نے تیسری سیڑھی پہ اپنا پاؤں رکھا تو جبرائیل نے کہا، من ادرک ابویہ عندہ الکبر او احدہما فلم یدخلا الجنت قلت آمین۔ جبرائیل نے کہا، یا رسول اللہ، وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے جس نے اپنے ماں باپ میں سے دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پایا
اور اس کے ماں باپ نے اس کو جنت میں نہیں داخل کرایا وہ بھی برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ بوڑھے ماں باپ نعمت ہیں، زحمت نہیں ہے۔ یہ یورپین، یہ ویسٹ کلچر والے جو ہے نا، جو کتے کو تو اپنے ساتھ بیڈ پہ سلا لیں گے، ماں باپ، بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں پھینک کے آ جائیں گے۔ یہ ان کا کلچر ہے، جہاں کتے بلی کا قانون چلتا ہے۔ معذرت کے ساتھ حقیقت تو یہی ہے نا۔ آج مسلمان کدھر جا رہا ہے؟ بوڑھے ماں باپ بوجھ بن گئے۔ بوڑھے ماں باپ تم کو جنت میں لے کے جائیں گے، کیا فرمایا؟ بوڑھے ماں باپ ملے اور جنت میں نہیں گیا، کیا مطلب؟ بوڑھے ماں باپ کی خدمت کرتا تو جنت ملتی۔ وہ تڑپ رہے ہیں، سڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، یہ اپنی زندگی میں مست ہے۔ تو 3 بد نصیبوں کا ذکر ہوا جن کی بربادی کی دعا جبرائیل کر رہے ہیں اور حضور آمین کہہ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، رمضان آ رہا ہے، اللہ نہ کرے ہم نہیں بخشے گئے تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ رمضان المبارک سارے مہینوں کا سردار ہے۔ یوسف علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 میں سے ایک سب سے پیارے تھے، وہ تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، 12 میں سے ایک بیٹے یوسف بہت پیارے تھے، انہیں محبوب تھے۔ تو اسی طرح سال کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ رمضان اللہ کو بڑا پیارا ہے، احب، سب سے زیادہ پیارا مہینہ اللہ کو رمضان ہے، سید الشہور، سارے مہینوں کا سردار ہے، غمخواری، صبر و مواسات کا مہینہ۔ تو اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ جس میں ہم نے قرآن اتارا، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، ہدایت لوگوں کے لیے۔ اس میں قرآن میں ہے رمضان روزے کا مہینہ۔ رمضان مبارک کی اہمیت، فضیلت کے متعلق حضور نے رمضان کا مہینہ جب شروع ہوا ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور صحابہ کو آگاہ فرمایا، یا ایھا الناس انہ قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ صیامۃ فریضۃ وقیام لیلۃ تطوعا من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه۔ ایسا برکت اور عظمت والا مہینہ شروع ہونے والا ہے، یعنی پہلے سے خبردار کر رہے ہیں، صحابہ خبردار ہو جاؤ، آنے والا ہے رمضان۔ صحابہ تو ویسے ہی دن رات عبادت میں رہتے تھے، ہمارے جیسے کے لیے عبرت ہے۔ ابھی رجب شروع ہوا تھا، حضور رمضان کی دعائیں مانگ رہے ہیں، ابھی رجب شروع ہوا تھا، اے اللہ رجب شعبان کی برکت دے، رمضان دکھا، رمضان دکھا، پورے مہینے رجب میں حضور کی دعا، رمضان دکھا۔ ختم ہوا شعبان میں بھی یہی دعا، رمضان دکھا۔ حضور کی محبت دیکھیے رمضان سے، اور ہمارے تو کام ہی نہیں ختم ہوتے ہیں۔ فرمایا تم پر آنے والا ہے وہ مہینہ جس کے روزے اللہ نے فرض کیے، اور اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ رمضان میں تم ایک نفل عبادت کرو گے نا، ایک نفل، تو اللہ تعالی رمضان کی برکت سے اس نفل کا ثواب فرض کے برابر عطا فرمائے گا۔ اور رمضان میں جو فرض عبادت کرو گے، ایک فرض ادا کرو گے، 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک فرض کا ثواب کتنے فرضوں کے برابر؟ 70۔ اور جب رمضان جائے گا اس کے بعد نفل کا ثواب نفل ہی ملے گا، ایک فرض کا ثواب 2 فرض کے برابر بھی نہیں ملے گا، ایک کا ایک ہی ملے گا۔ جس کو لالچ ہو نا نیکی کی اور آخرت کی، وہ پہلے سے سوچتا ہے، حساب لگاتا ہے۔ سیزن آتا ہے نا کاروبار کا، بزنس کا، بندہ پہلے سے حساب لگاتا ہے، پورے سال میں نے 50 کنٹینر نکالے ہیں، سیزن آ رہا ہے ایک ہی مہینے میں 50 نکالنے ہیں، کیا کرنا ہے با؟ بیٹھ کے کیلکولیشن ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، محنت ہو رہی ہے۔ اب رمضان آ رہا ہے، کیلکولیشن تو کریں آپ،
5 نمازوں میں کتنی سنتیں؟ ہم تو سنت پڑھتے ہی نہیں ہیں. ابھی ہم فرض پڑھیں گے نا 2 رکعت، فرض پڑھ کے کعبے کو پیٹ دے کے بھاگ جائیں گے مسجد سے باہر. اور بھائی ہم 2 فرض کے بعد 4 سنت کون پڑھے گا جمعے کی؟ کون پڑھے گا 4 سنت؟ اور پھر سنت غیر مؤکدہ، اس کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے ہمارا. وہ تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں کہ عصر سے پہلے کوئی 4 سنتیں بھی ہوتی ہیں، عشاء سے پہلے کوئی 4 سنت بھی ہوتی ہیں. وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم تو بھاگے آتے ہیں جب تکبیر ختم ہوتی ہے نا یا رکعت ختم ہو، ہم اس وقت مسجد میں آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے عصر کی 4 سنتیں جو پہلے یہ کتنی بابرکت ہیں؟ حضور نے خاص دعا فرمائی ہے کہ جو مسلمان عصر سے پہلے کی 4 سنتیں پڑھے میرا رب اسے خوش رکھے. آج ہم اربوں خربوں بنا لیتے ہیں، خوشی نہیں ہے ہم کو، سکون نہیں ہے. اور بھائی یہ 4 سنت پڑھو نا، حضور کی دعا ملے گی نا تم کو. مگر ہم تو ایسے چھوڑتے ہیں جیسے کوئی چیز ہی نہیں ہے. سنت چھوڑنے کا تو کوئی ہمیں وبال ہی نہیں پتہ نا. بھائی غیر موقدہ ہے، مطلب غیر موقدہ ہے تو ساری زندگی پڑھو نہیں، چھوڑتے رہو غیر موقدہ سنتیں. اور نفل تو پڑھنی نہیں ہے. اب آپ حساب کر لیجئے گا، اگلے جمعے تک مجھے بتائیے گا کہ 30 دن میں 5 نمازوں کی کتنی سنتیں ہیں، کتنی نفل ہیں. آپ یہی کر لیں کہ ہر نماز کی ہر سنت ہر نفل پڑھیں، آپ کو کتنے فرضوں کا ثواب ایکسٹرا مل رہا ہے. کبھی سوچا ہم نے ان چیزوں کو پر غور کریں تو ہے ہم. اور پہ شب قدر وہ تو ایک رات ہی 1000 مہینوں سے بہتر، ایک رات. تو یہ نیکیوں کا مہینہ آ رہا ہے، ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں. ہم نے تھکنا نہیں ہے. میں تھک گیا، قرآن پڑھنے قرآن سمجھنے کا مہینہ ہے. پورے سال ہم نے ایک آیت کا ترجمہ نہیں سنا. اور میں نے اعلان بھی کیا ہے کہ رمضان میں تراویح بعد میں ہوگی، پہلے ترجمہ اور خلاصہ ہوگا. جی ہاں انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی ہمت دے، آپ کو بھی ہمت عطا فرمائے. رمضان کا مہینہ نصیب فرمائے. رمضان میں روزے، تراویح، شب قدر کی عبادتیں، سنن و نوافل کی پابندی، یہ ساری نیکیوں کے لیے اللہ پاک ہمیں ہمت طاقت عطا فرمائے، تندرستی صحت عطا فرمائے. کتنے لوگ چلے گئے اس رمضان میں نہیں ہوں گے، مزید چلے جائیں گے. ہمیں مل جائے گا تو ہم قدر کریں اس کی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.